السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کی حالت میں 5 ایسے کام ہیں جو کسی بھی روزے دار کو نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ کرتا ہے تو پھر اس کا روزہ نہیں ہوتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ روزے کی حالت میں وہ اس سے نہیں بچ پاتے ہیں۔ رمضان المبارک مہینے میں ہم روزہ رکھتے ہیں، اور رمضان المبارک مہینے کے روزے کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ تو ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ 5 غلطی ضرور کرتے ہیں۔ وہ کیا کیا غلطی ہے، آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجیے، یہ 5 غلطی کے بارے میں آپ جان لیجیے۔ سب سے پہلی غلطی آپ کو نہیں کرنی ہے کہ روزے کی حالت میں آپ کو کسی کی غیبت نہیں کرنی ہے، کسی کی چگلی نہیں کرنی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ کیونکہ روزہ صرف بھوکا رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ کان کا، زبان کا، آنکھوں کا، ہاتھ کا، پورے بدن کے ہر ایک اعضاء کا یہ روزہ ہوتا ہے۔ تو اگر آپ زبان سے کسی کی غیبت کرتے ہیں، کسی کی چگلی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ زبان کا روزہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو روزے میں جو ثواب ملنا ہوتا ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ جو غیبت کرتے ہیں اس کا بھی گناہ آپ کو ہوتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو گویا کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو اس لیے آپ غیبت اور چگلی نہ کریں۔ اور نمبر 2، بہت سارے لوگ کرتے کیا ہیں کہ مذاق میں بھی کسی کی آپ برائی نہ کریں۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں۔ ابھی روزے کی حالت میں ہیں تو ہم گانا نہیں سنیں گے، مووی نہیں دیکھیں گے، تو کیا کریں گے، بیٹھ کے بات چیت کریں گے۔ تو بات چیت کریں گے تو کبھی اس کی برائی کریں گے، کبھی اس کی برائی کریں گے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا کیا، وہ ایسا رات میں اٹھا، وہ نماز نہیں پڑھا، وغیرہ وغیرہ اس طریقے سے۔ تو آپ کسی کی برائی بھی مت کیجیے۔ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا یہ بھی گناہ کا کام ہے، اور یہی غیبت بھی ہے، اسی کو غیبت بھی کہتے ہیں۔ تو غیبت، چگلی اور کسی کی برائی یہ نہیں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ نمبر 3 کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کبھی گھر والوں سے، کبھی دوست یار سے، اور خاص کر کے اگر ہم کوئی کاروبار کرتے ہیں، پھل وغیرہ کی دکانیں لگا رہے ہیں، یا کپڑا خرید رہے ہیں، یا مارکیٹنگ میں کچھ بھی خرید رہے ہیں، تو اکثر و بیشتر ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ ارے یہ تو ہم کل لے کے گئے تھے، اتنے میں آیا تھا۔ بیچ رہے ہیں تو ارے یہ اتنا میں ہم لائے ہیں، اتنا میں تم کو کیسے دے دیں گے۔ اس کے علاوہ اپنے دوست احباب سے بھی جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی آ رہے ہیں تو ابھی جا رہے ہیں، تو ابھی وہ کام کر رہے ہیں، تو ابھی خالی نہیں ہے، اس طریقے سے۔ تو جھوٹ بھی آپ کو نہیں بولنا ہے۔ یہ جھوٹ بھی اگر بولتے ہیں تو اس سے بھی آپ کا ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اور جھوٹ بولنے کا گناہ بھی آپ کو ہوتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے تعلق سے کتابوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں وہ جھوٹ کی بدبو سے بہت دور چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے جھوٹ سے آپ بچیں، اور روزے کی حالت میں آپ بالکل جھوٹ نہ بولیں۔ نمبر 4 کیا ہے کہ بہت سارے لوگ گالی نکالتے ہیں منہ سے، یعنی کہ کسی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا، یا ہم لوگوں میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو مذاق میں بھی کسی کو گالی دے دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، اگر آپ گالی دیتے ہیں تو اس سے بھی روزے کی کمی، ثواب میں کمی آ جاتی ہے، اور گالی دینے کا گناہ بھی آپ کو ہوتا ہے۔ گالی کے تعلق سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول ہے جو کہ آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ اگر کوئی گالی دیتا ہے دنیا میں تو مرنے کے بعد اس کے ایک گالی کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قبر میں ایک بچھو پیدا کر دے گا، اور وہ ایسا بچھو ہے کہ اگر وہ ایک ڈنک مار دے، یعنی کہ اس کے ایک ڈنک کی جو لہر ہوگی پوری دنیا کے لوگ مل کر اگر برداشت کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اپنی زندگی میں نہ جانے کتنی ساری گالیاں دی ہیں، تو سوچئے اس کے بدلے میں ایک ایک بچھو قبر میں جو اللہ پیدا فرمائے گا، تو اس کے ڈنک کی لہر آپ کیسے برداشت کر پائیں گے؟ تو اس لیے ایسے بھی گالی نہیں دینا ہے، اور رمضان کے حالت میں بالکل ہی گالی نہیں دینا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور نمبر 5 اور آخری، یہ بہت اہم ہے، اس کو آپ ضرور عمل کیجئے گا، اور وہ کیا ہے کہ آپ کو روزے کی حالت میں کسی سے غصہ نہیں کرنا ہے۔ چاہے آپ کا کچھ بگاڑ بھی دیتا ہے تو خدا کے واسطے آپ اس پر غصہ نہ کریں، آپ صبر کریں، روزے کی حالت میں ہیں۔ غصے کے تعلق سے آپ کو پتا ہوگا کہ تم اگر زمین والوں کے اوپر رحم کرو گے، یعنی کہ معاف کر دو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ تو اس لیے چاہے کچھ بھی ہو جا رہا ہے، ایسے بھی جو صحیح بات ہوتی ہے اسے ہم کو برداشت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ تو ہم قبول ہی کر لیتے ہیں، برداشت کرتے ہیں غلط بات ہی کو۔ تو غلط بات جو بھی ہو،
کوئی بھی مسئلہ ہو جائے لیکن آپ کو غصہ نہیں کرنا ہے، خاص کر کے افطاری کے وقت۔ افطاری کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، تو اس وقت آپ دعا کیجئے، آپ کسی کو گالی مت دیجئے، غصہ مت کیجئے، کسی کو جھڑکیے مت، صرف اس لیے کہ رمضان ہے۔ تو یہ 5 غلطیاں ایسی ہیں اور یہ 5 کام ایسے ہیں جو ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اس میں سے کچھ کرتے ہیں تو خدا کے واسطے رمضان میں آپ مت کیجیے گا، ورنہ روزے کے ثواب میں بھی کمی آ جائے گی اور پھر گناہ جو آپ کو ہوگا وہ الگ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے مسلمانوں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ ان لوگوں کو بھی یہ جانکاری ہو جائے اور وہ بھی اس پر عمل کریں۔ باقی اگر آپ کے من میں کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں، اور اگر نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔